بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں کیا صرف نیک بننے کے لیے آئے ہیں، بلکہ نہیں، قرآن پاک میں اور اسلام میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کریں، برائی سے روکیں، خود بھی نیکی کا راستہ اختیار کریں اور برائی سے بچیں۔ جس طرح سورۃ عصر میں کہا گیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم زمانے کی، قسم عصر کی، کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ دوستو، ذرا سوچو کہ خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ خدا نے قسم کھائی، عصر کے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں؟ آگے فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون سے لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ جو ایمان بھی لے آئے، حق بات کی تلقین بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، یعنی اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی انگلیاں اٹھیں تو اس پہ صبر بھی کرتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، لوگوں نے جادوگر کہا، آپ نے صبر کی، آپ نے تبلیغ کی، طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے صبر کی۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کی تبلیغ بھی کریں اور اس پہ صبر بھی کریں۔ یاد رکھو، قرآن پاک میں لکھا گیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً وَلَا تُحْسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لوگو اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پہ واقع نہیں ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ آپ یہ سمجھو کہ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں تو جنتی ہوں، دوسرا شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو میرا کیا؟ اس کے اعمال اپنے ہیں، میرے اعمال اپنے ہیں، اس نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ میں تو پارسا نیک ہوں، میرا بھائی شراب پیتا ہے تو کیا ہوا؟ میں تو نیک ہوں، میرے ساتھ رہنے والا میرا دوست شرابی ہے، زانی ہے، تو مجھے کیا؟ اس نے اپنا حساب آپ دینا ہے، میں نے اپنا حساب آپ دینا ہے۔ تو دوستو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً وَلَا تُحْسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ فتنہ ہے اور اس فتنے سے ڈرو جو صرف اس پہ واقع نہیں ہوگا جو تمہیں گناہ گار ہیں، بلکہ تمہیں بھی چاہیے کہ آپ بھی اسے روکو، آپ اپنی طاقت سے روکو۔ اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو اسے اپنی زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اسے اپنے دل میں برا سمجھو۔ تو میرے بھائی، ہم جو ایک نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کا ثواب اس وقت تک ہے جب تک ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب اس وقت تک ہے جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں، جتنے ہم روزے رکھتے ہیں، جتنے ہم حج کرتے ہیں۔ تو دوستو، کچھ ایسا کر جاؤ کہ اگر ہم دنیا سے بھی چلے بھی جائیں تو ہمارے اعمال کی کتاب بند نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے بزرگ کوئی فرماتے ہیں کہ دوستو، بانجھ عورت کی طرح نہیں مرنا۔ جیسے ایک عورت ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال کی کتاب بند نہیں ہوتی۔ اس کی اولاد جب بھی نماز پڑھتی ہے کہتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آگے کہتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ وہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور مرنے والا قبر میں ہوتا ہے لیکن اسے نیکیاں ملتی رہتی ہیں، اس کی بخشش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن دوستو، جو بانجھ عورت ہوتی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی جو پیچھے نماز پڑھے اور کہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ دوستو، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بانجھ عورت کی طرح نہ مرو، بلکہ ہم ایک نماز پڑھیں گے تو ہمیں ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم دوستوں کو نماز کی طرف راغب کریں گے، ہم 100 دوستوں کو نماز کی طرف لے آتے ہیں تو ہمیں ڈیلی 100 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
ہم 100 دوستوں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں تو ہمیں روزانہ 100 گناہ سے بچنے کی نیکی ملے گی۔ دوستو ایسے کام کر جاؤ، لوگوں کو ایسے راستے پہ لگا جاؤ کہ اگر ہم دنیا پہ چلے بھی جائیں، دنیا میں نہ بھی رہیں، تو ہمارے وہ دوست جن کو ہم نے اچھے کاموں میں لگایا ان کی وجہ سے ہمیں نیکیاں ملتی رہیں، اور پھر ہمارے وہ دوست دوسروں کو اچھے کام میں لگائیں گے، پھر ان کی وجہ سے ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کی اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ دوستو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ شکریہ۔